اگر روضہ رسول کی جالی یا روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو لٹانا، ورنہ لے جا کر عام لوگوں کے قبرستان میں مدفون کر دینا۔ صحابہ لے جاتے ہیں، واہ رے ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء و مرسلین کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے ابو بکر صدیق ہے۔ لے گئے روضہ رسول کے قریب کیا، آواز دیا صحابہ نے، یا رسول اللہ، یا عاشق، یہ وفادار، یہ وفا کا پیکر آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہے۔ ارے حضرات، دروازہ ہی نہیں کھلا ہے، قبر انور سے آواز آتی ہے، دیر نہ کرو، یار کو یار کے پہلو میں لٹا دو، یار کو یار کے قدموں میں لٹا دو۔ بریلی کا امام کہتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھین جانے والے۔ ہاں ہاں، جو چیز نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ جسم نظر آ رہا ہے نا، یہ حقیقت نہیں، اس کو مٹ جانا ہے، اس میں سے باس آئے گی، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ روح دکھائی نہیں پڑ رہی نا، لیکن روح حقیقت ہے۔ روح نظر نہیں آتی ہے لیکن روح حقیقت ہے۔ روح ہے تو جہاں اٹھ رہا ہے، روح ہے تو نظریں دیکھ رہی ہے، روح ہے تو پیر چل رہا ہے۔ اگر روح نکل گئی تو جسم ساکت ہے، جامد ہے، بے جان ہے۔ تو پتا چلا جسم نظر آتا ہے، جسم کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو مٹ جانا ہے۔ روح نظر نہیں آ رہی ہے، اور روح اگر ہے تو جسم کا وقار قائم ہے۔ اسی طریقے سے پھول تو نظر آ رہا ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی ہے۔ پتا چلا اگر پھول کا وقار بلند ہے تو خوشبو کی وجہ سے، تم پتا چلا جو تمہاری مادی نگاہوں سے چھپ جائے اس کا انکار مت کرنا، اس کا بطلان نہ کرنا، اس کا رد مت کرنا۔ ہاں ہاں، جو چیز تمہاری نگاہ سے چھپ جائے یا تمہاری مادی نظروں میں وہ قوت نہ ہو اس کو دیکھ سکے، اس کا انکار مت کرنا، اقرار ہی کر لینا، اس لیے کہ بغیر دیکھے مان لینا یہی تو ایمان ہے، یہی تو عشق ہے۔ دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ رب کو نہیں دیکھا ہے لیکن مان گئے۔ یہی تو کہا تھا حضرت خزیمہ انصاری نے، کہو سبحان اللہ۔ عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے عقیدے میں ذرا سے فرق مت آنے دو، ان علماء کے قدموں میں بیٹھے رہو۔ حضرت خزیمہ انصاری، باہر خزیمہ انصاری، واقعہ سنے ہو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی نظر آ گیا، آپ یہودی کا گھوڑا پسند آ گیا۔ نبی نے کہا گھوڑا کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی قیمت 1 درہم ہے۔ نبی نے کہا 1 درہم؟ کہا ہاں۔ بہرحال جو بھی رہا ہو، 1 درہم 10 درہم، سودا طے ہو گیا۔ نبی چلے گئے پیسہ لانے کے لیے۔ جب نبی آتے ہیں تو کیا دیکھا، ایک منافق آگے پہنچ گیا۔ منافق نے کہا کیوں کھڑے ہو اتنے بڑے تاجر؟ کہا میں نے تمہارے نبی کے ہاتھ سے گھوڑا بیچا ہے۔ کہا کتنے میں بیچے ہو؟ کہا 1 درہم 10 درہم جو بھی کہا۔ کہا اتنی چھوٹی سی رقم میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کیا بتائیں یار، نبی سے بات ہو گئی ہے۔ کہا ایسا کام کرو نبی آئے تو قیمت اور بڑھا دینا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دیکھ لو۔ کیا کہو گے ایسی نماز کو، کیا کہو گے ایسے روزے کو، کیا کہو گے ایسے سجدے کو؟ نا یہ سجدے نہیں ہے، یہ رکوع نہیں ہے۔ سجدے رکوع وہی ہیں جو عشق مصطفیٰ میں ادا ہو، احترام مصطفیٰ میں ادا ہو۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ منافق کہتے ہیں نفاق پیدا کرنے والا، ڈیوائیڈ کرنے والا، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ بلکہ یہودی نے کہا یار تم نبی کا کلمہ پڑھ تو ایسی باتیں کر رہے ہو، آخر میں جواب کیا دوں گا؟ کہا کوئی گواہی تو نہیں، کوئی گواہ تو نہیں تھا؟ کہا نہیں کوئی گواہ نہیں تھا۔ کہا منہ کر جاؤ۔ بات ہو رہی تھی اتنے میں نبی آ گئے۔ جیسے نبی نے رقم دینا چاہی اس یہودی نے کہا نہیں نبی ہم ڈبل لیں گے۔ نبی نے کہا یہ تو بات ہوئی نہیں تھی؟ کہا نا بات ہوئی تھی۔ نبی نے کہا نہیں بات تو نہیں ہوئی تھی، بات اتنے پہ ہوئی تھی۔ نے کہا نہیں اتنے پہ، اب بات روٹ کی تھی، بات ہو رہی ہے۔ 1 آئے 2 آئے 3 آئے، سب نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ نبی نے کہا میں نے کہا تھا 1 درہم میں، یہ کہہ رہا ہے 10 درہم۔ نبی نے کہا میں نے کہا تھا 1 کے 10 درہم۔ یہودی نے کہا اگر میں نے کہا تھا 10 1 ہی درہم مانا تھا تو آپ گواہی پیش کرو۔ نبی نے کہا سن گواہی کس کو پیش کرو، میں تھا تو تھا، اس کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں۔
اب بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، مجمع لگ گیا۔ اسی مجمع میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہے اتنا سن